عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه وأشكره على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان کے احکام و مسائل کے تعلق سے انشاءاللہ آج کے درس میں ہم لوگ جو چیزیں پڑھنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ داخل ہوا، یہ ہم کو کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا ثبوت کیا ہے کہ اب جو ہے شوال کا مہینہ ختم ہو گیا اور اب ہم رمضان کا مہینہ اسٹارٹ ہوا، اب ہم روزے رکھیں گے۔ تو اس تعلق سے جو ہے ہم کو یہ چیز جو ہے انشاءاللہ آج پڑھنی ہے۔ تو پہلی چیز اس میں یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کے داخل ہونے کا ثبوت، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یعنی رمضان کا مہینہ داخل ہوا تو اس کو ثابت کرنے کا طریقہ کیا؟ ہم کو کیسے پتہ چلے گا کہ رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا؟ شعبان کی 29 تاریخ کو اگر ہمیں چاند دکھ جاتا ہے تو رمضان کا مہینہ داخل ہو گیا۔ چاند نہیں دکھتا ہے تو پھر ہم شعبان کے 30 دن پورے کریں گے۔ 30 دنوں کی گنتی مکمل کر کے پھر ہم 30 دن جب کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر جو ہے رمضان آ گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جو اسلامی مہینہ ہے چاند کے اعتبار سے وہ یا 29 کا یا 30 کا ہے۔ 29 کا تب ہے جب چاند نظر آئے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو 30 سے زیادہ ہے نہیں تو 30 تک گنتی پوری ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ جو چاند دیکھنے کا جو مسئلہ ہے، اس میں ایک شریعت نے جو چیز ہم کو سکھائی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں، رمضان کے چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر 1909 صحیح مسلم کے اندر 1081 1081، ابو داؤد کے اندر 2325 2325۔ ان روایات سے اس روایت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تعلق سے بات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه۔ سنن ابی داؤد کی الفاظ ہیں 2325۔ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی لیکن انہیں نظر نہیں آیا۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِنِّي رَأَيْتُهُ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی کہ میں نے چاند کو دیکھا۔ یعنی ابن عمر، لوگوں نے دیکھنے کی کوشش کی تو اس سے پتہ چلا کہ چاند دیکھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسُ بِصِيَامِهِ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہمیں جو ہے چاند دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد یہ مسئلہ آتا ہے کہ چاند کو دیکھنے کا ثبوت، چاند کا دیکھنے کا ثبوت یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ چاند دیکھا گیا، یہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو اس تعلق سے ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ رمضان کا روزہ واجب کب ہوگا؟ یجب صیام رمضان اذا رأى الناس الہلال، لوگوں پر رمضان کا روزہ واجب ہوگا جب وہ چاند کو دیکھیں گے۔ چاند کو دیکھنے کی وجہ سے ہی
روزہ واجب ہوگا، جیسا کہ ہم نے ابھی روایت پڑھی، پہلی جو ہے روایت، جس سے پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بھی روایت ہے کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کے افطار کرو، یعنی عید کرو۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ رمضان کے چاند دیکھنے کے سلسلے میں کتنے لوگوں کی گواہی مانی جائے گی؟ یعنی رمضان کے چاند کے تعلق سے اگر ہمیں لوگ اطلاع دیں تو کتنے لوگوں کی گواہی ایکسیپٹ ہے، کتنے لوگوں کی گواہی، کیا ایک آدمی کی گواہی کافی ہے یا 2 آدمی یا 3 آدمی، کیا ہے وہ چیز ہم کو پڑھنی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں رمضان کے تعلق سے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں سے گزرنا ہے تاکہ ہمارے علم میں یہ بات جو ہے ہو جائے۔ تو اس تعلق سے کہ علماء کہتے ہیں کہ العدد المعتبر فی الرؤیۃ، کہ چاند دیکھنے کے سلسلے میں جو معتبر عدد ہے، یعنی کتنی تعداد ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ تو رمضان کے تعلق سے آپ کو ایک چیز یاد رکھنی ہے۔ کیا چیز یاد رکھنی ہے؟ کہ یکفی فی ثبوت دخول رمضان شہادت عدل واحد، رمضان کے چاند کے لیے کسی ایک ایمان والے سچے آدمی کی گواہی کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی جھوٹا ہو، آدمی نمازی ہو، جو ہے پابند ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکام و فرائض کا، اگر ایک آدمی بھی ہمیں خبر دیتا ہے کہ میں نے چاند دیکھا، تو اس کی گواہی معتبر ہے، یعنی اس کی گواہی کو مان کے ہم جو ہے روزہ اسٹارٹ کریں گے۔ اور اس تعلق سے سنن ابی داؤد کے اندر جو ہے روایت موجود ہے، اور یہ جو پہلی روایت ہم نے پڑھی، یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے، یہ روایت بھی اس کی دلیل ہے۔ کس چیز کی؟ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، لوگوں نے چاند دیکھنے کی کوشش کی، لیکن صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو سنن ابی داؤد کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 23-25، یہ جو ہے یہ ہمارے لیے جو ہے دلیل ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کیا کہتے ہیں، ایک آدمی بھی اگر دیکھ لیتا ہے تو یہ کافی ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ جس ایک آدمی نے چاند دیکھا، ایک آدمی نے رمضان کے مہینے کا چاند دیکھا، تو اس کے کیا احکام ہیں؟ ایک اکیلا آدمی ہے، اکیلے آدمی نے رمضان کا چاند دیکھا، تو اب اس پہ کیا حکم، کیا وہ روزہ رکھے گا نہیں رکھے گا، کیا اس تعلق سے کیا مسائل ہیں؟ تو علماء کہتے ہیں من رہا ہلال رمضان وحدہ، جس نے کسی اکیلے آدمی نے، یعنی کسی ایک انسان نے رمضان کا چاند دیکھا، ولم یشہد برؤیتہ، اور اس نے چاند دیکھنے کی گواہی نہیں دی، مسلمانوں کو گواہی نہیں دی کہ میں نے چاند دیکھا، ایسا نہیں کہا، یا اس آدمی نے گواہی دی وَلَمْ تُقْبَلْ شَهَادَتُهُ، لیکن اس کی گواہی کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، فَقَدْ اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الْعِلْمِ، تو اہل علم نے اس تعلق سے اختلاف کیا ہے کہ هل يصوم وحده أم لا، کیا وہ اکیلا آدمی جس نے روزہ رکھا ہے، ایک تو سبب یہ ہے کہ اس نے چاند دیکھا لیکن گواہی نہیں دی، گواہی دی لیکن اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، اب وہ ایسا آدمی اکیلا روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ تو اس تعلق سے پہلا قول جو اہل علم کا ہے وہ کہتے ہیں کہ یصوم بناء علی رؤیتہ، وہ اپنی رؤیت کی بنا پر، جو اس نے چاند کو دیکھا اس کی بنا پر وہ روزہ رکھے گا۔ اور اس تعلق سے اہل علم کا اتفاق، صاحب کتاب اس تعلق سے اہل علم کا اتفاق کہتے ہیں کہ اس پر جو ہے، یعنی مذاہب اربعہ کا، یعنی جو 4 فقہ کے اندر مشہور مذاہب ہیں جو ہے، ان مذاہب کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اور بعض لوگوں کا کہنا ہے، بعض علماء کا کہنا ہے کہ یصوم مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا، کیونکہ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس نے گواہی نہیں دی، یا گواہی دی، اس کی گواہی کو قبول نہیں کیا گیا، ظاہر سی بات ہے دوسرے لوگ تو روزہ نہیں رکھیں گے، وہ اکیلا روزہ رکھے گا، تو یہ کہتے ہیں کہ یصوم مع الناس، وہ لوگوں کے ساتھ روزہ رکھیں گے، جب لوگ روزہ رکھیں گے تب روزہ رکھے گا، اذا صاموا، جب وہ روزہ رکھیں، ولا یبنى علی رؤیتہ، اور جو اس نے چاند دیکھا اس کے اوپر بنا نہیں کرے گا، کیونکہ
کیونکہ جو ہے دوسرے لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تو اختلاف وغیرہ کا مسئلہ ہوگا، تو پھر جو ہے وہ اپنی رؤیت کی بنا پر روزہ نہیں رکھے گا، لوگوں کے ساتھ روزہ رکھے گا تاکہ مسلمانوں میں کسی طرح کا کوئی اختلاف، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد نہ ہو۔ اور اس کو یہ جو ہے بعض سلف سے یہ قول ثابت ہے، امام احمد رحمہ اللہ اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے، اسی طرح شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا بھی یہ قول ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ ایک آدمی ایسا ہے جس نے اکیلے رمضان کے چاند کو دیکھا، لیکن وہ کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کوئی نہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی چرواہ ہے، جنگل میں رہتا ہے، وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں اور وہ کہیں جا بھی نہیں سکتا، وہ اکیلا آدمی ہے، اس نے چاند کو دیکھا۔ تو اس صورت میں علماء کہتے ہیں کہ من رأى هلال رمضان وحده وهو في مكان ناء ليس فيه أحد فإنه يصوم ويبنى على رؤيته ولا يرد عليه خلاف السابق، کہ ایسا آدمی جو اکیلا ہے بالکل، وہ اگر رمضان کا چاند دے دے تو اپنی رؤیت کی بنا پر جو اس نے دیکھا وہ روزہ رکھے گا۔ جو پہلے والا ہم نے مسئلہ پڑھا وہ اس سے الگ ہے، کیونکہ یہاں پہ بات یہ ہے کہ وہ اکیلا آدمی ہے، ادھر کوئی ہے بھی نہیں، تو اب یہاں پہ اختلاف کی صورت باقی نہیں رہتی، اب اس پہ جو ہے اتفاق ہے کہ وہ آدمی روزہ رکھے گا۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے جو ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے اس مسئلے کو بہت جو ہے کچھ لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے جس میں اختلاف کیا ہے اور بہت زیادہ بعض لوگوں نے شدت برتی ہے کہ چاند، جیسے ایک مثال کے طور پر کوئی انسان چاند دیکھتا ہے رمضان کا، تو اب اس تعلق سے ہمیں یہ کہ دیکھیے ایک جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین بہت کشادہ بنائی ہے، الگ الگ ممالک ہیں، ایک ہی ملک کئی جو ہے وسیع زمین پر جو ہے بنا ہوا ہے، تو اب جو ہے بعض علاقے میں چاند دکھا، بعد میں نہیں دکھا، کہیں دکھا کہیں نہیں دکھا، تو اب کیا کسی ایک جگہ چاند دکھ جانا وہ سب کے لیے معتبر ہے، یا اہل علاقہ کے لیے، جس علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے، کیونکہ مطلب ایک کسی علاقے میں اگر چاند دکھ گیا تو کیا وہ سارے علاقے کے لیے معتبر ہے، یعنی سارے ملک کے لیے معتبر ہے؟ کسی ایک جگہ چاند دیکھا تو کیا وہ سارے ملک کے لیے معتبر ہے، یعنی سارا ملک یا سارا جو ہے ساری جگہ اسی کو فالو کیا جائے گا، یا پھر جو لوگ جس علاقے میں رہتے ہیں وہ چاند دیکھیں گے تو اس اعتبار سے وہ لوگ روزہ رکھیں گے؟ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی ایک ملک کے اندر چاند دیکھا گیا، تو اب جو ہے اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے کہ کیا سارے ملک یا جو دوسرے ممالک ہیں ان سب پر روزہ رکھنا واجب ہے اس ملک میں یا اس شہر میں چاند دیکھا گیا یا نہیں؟ تو اس تعلق سے اہل علم کا اختلاف ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ اذا رأى اہل بلد الہلال فإنه يجب الصوم على الجميع مطلقا، کہ جب کوئی جو ہے شہر والا، کوئی ملک والا اگر چاند دیکھ لے تو تمام پر روزہ رکھنا واجب ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پائے تو اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ رمضان کا چاند دکھ گیا تو اب جو ہے روزہ جو ہے کیا ہو گیا؟ روزہ جو ہے رکھنا فرض ہو گیا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اذا رأى اہل بلد الہلال فإنه لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الصنعاني وابن عثيمين رحمه الله۔ یہ دوسرے علماء کا قول ہے کہ جب کوئی ملک والا یا کسی علاقے والا اگر چاند دیکھ لیتا ہے تو تمام لوگوں پر اختلاف مطالع کی وجہ سے، یعنی دوسرے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، صرف ایک علاقے کے لوگوں نے چاند دیکھا، دوسرے علاقے کے لوگوں نے چاند نہیں دیکھا، تو روزہ رکھنا ان پر واجب ہے جنہوں نے دیکھا، اور جنہوں نے نہیں دیکھا یا جو ان کے قریب ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے، جیسے مثال ابھی جیسے بہت سارے انڈیا کے اندر اسٹیٹ ملے ہوئے ہیں بہت سارے، جیسے ابھی کہیں چاند دکھا اور وہاں سے گواہی آئی تو علماء نے یہ کیا کہ ہم سب روزہ رکھیں گے، تو
یہ جو ہے ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا جو ہے درست ہے۔ لیکن ابھی جو ہے کسی دوسرے ملک کا چاند ہے، سعودی کا چاند ہے، ٹھیک ہے، سعودی کے اندر کا چاند دیکھا گیا، کیا اب ہم سعودی نہیں، سعودی کا الگ ملک ہے، ہم الگ ملک میں، ہمیں چاند نہیں دیکھا، ہم سعودی کے طرف، جیسے بعض لوگ آج سعودی کے اعتبار سب کرتے ہیں، سعودی کے اعتبار سب کرتے ہیں، تو یہ اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جس نے چاند دیکھا ہے تو جو ان کے حکم ہیں، جو ان کے قریب میں نزدیک میں ہے وہ لوگ روزہ رکھیں، لیکن جو دور والے ہیں ان کے اوپر روزہ رکھنا واجب نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے چاند نہیں دیکھا۔ اور اس تعلق سے جو ہے یہ قول جو ہے زیادہ صحیح مانا جاتا ہے، یہ قول زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے یعنی ہم چاند دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کہ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور روزہ افطار کرو چاند دیکھ کر۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر علاقے والوں کے لیے الگ رؤیت ہے، وہ چاند دیکھیں گے تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں روزہ رکھیں گے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ آتا ہے کہ شعبان کے 30 دن پورا کرنا کب ہوگا؟ اذا لم تثبت الرؤیت فی التاسع والعشرین، جب 29 شعبان کو چاند نہ دیکھا جا سکے، جب 29 شعبان کو چاند نظر نہ آئے تو ایسی صورت میں شعبان کے 30 دن کمپلیٹ کرنا ضروری ہے۔ 30 دن کمپلیٹ ہو جائیں گے، مہینہ ختم ہو گیا، اب ہم جو ہے بغیر کسی شک و شبہ کے رمضان کے روزے رکھیں گے۔ لیکن اگر 29 شعبان کو چاند نہیں دکھا تو اب ہم 30 شعبان کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کیونکہ وہ جو روزہ ہے وہ یوم الشک کا، اور یوم الشک کا روزہ ممنوع ہے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اب کیا کہتے ہیں، اگر 29 شعبان کو روزہ ہم چاند نہیں دیکھتے ہیں تو ہم شعبان کے 30 دنوں کی گنتی پوری کریں گے، چاہے چاند دکھے یا نہ دکھے، اس سے کوئی مشکل نہیں۔ شعبان کے 30 دن پورے ہو گئے، اب ہم جو ہے رمضان کے روزے اسٹارٹ کر دیں گے۔ بسا اوقات کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان صاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، بادل بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو 30 دن ہونے کے باوجود بھی چاند نہیں، اب اس کے بعد رویت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، چاند دکھے یا نہ دکھے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم لوگ جو ہے جب 30 شعبان کے 30 دن پورے ہو جائیں گے پھر ہم لوگ کیا کریں گے، پھر ہم لوگ رمضان کا روزہ رکھیں گے۔ اور اس تعلق سے صحیح بخاری کے اندر 1909 صحیح مسلم کے اندر 1081، اسی طریقے ترمذی کے اندر 687 687، ابو داؤد کے اندر 2320 2320، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر 2325۔ ان روایتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح سنن ترمذی کی روایت میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احصوا حلال شعبان لرمضان، کہ رمضان کے لیے شعبان کی چاند کی گنتی کرو، یعنی رمضان کے لیے شعبان کی چاند کی گنتی کرو۔ اور بعد روایات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جس قدر شعبان اور رمضان کے مہینے کی چاند دیکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اتنا کسی اور کی کوشش نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شعبان کے چاند دیکھنے سے کا تعلق رمضان اسٹارٹ ہونے کا ہے، اور رمضان کا اینڈ ختم ہونے، شوال کے چاند کا تعلق رمضان کے اختتام سے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ اور ہمارے یہاں بعض لوگ رمضان کے استقبال میں رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم رمضان کے استقبال میں روزہ رکھ رہے ہیں، یہ ممنوع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقدموا شہر رمضان بیوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے، رمضان کے استقبال میں یعنی تم جو ہے 1 یا 2 پہلے روزے شروع نہ کرو۔ یہ روایت سنن ترمذی کی ہے، روایت نمبر 687۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ شعبان کہ اگر 30 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم جو ہے 30 دن مکمل ہونے کے بعد اب اگر ہم کو چاند دکھے یا نہ دکھے، رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ چیز آپ لوگ کو دھیان رکھنی ہے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ نے سنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الشہر 29 کہ مہینہ 29 دن کا ہے، فلا تصوموا حتى تروا تو تم روزہ نہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ نہ لو، یعنی 29 دن کا شعبان کے 29 دن کمپلیٹ ہو جائیں تو تم کو روزہ نہیں رکھنا ہے جب تک کہ چاند نہ دیکھو. وَلَا تُفْتِرُوا حَتَّى تَرَوْا اور تم افطار نہ کرو یہاں تک کہ دیکھ لو، یعنی مطلب رمضان کے 29 دن ہونے کے بعد اگر تمہیں چاند دکھے تو تمہیں عید منانی ہے، اگر چاند نہیں دکھتا ہے تو پھر رمضان کے 30 دنوں کی بھی گنتی پوری کرنی ہے. اور یہ روایت جو ہے سنن ابی داؤد کے اندر 2320 نمبر پہ موجود ہے، اور ابو داؤد کے اندر 2325 نمبر پہ روایت موجود ہے جس کے اندر جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره ثم يصوم لرؤية رمضان فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی مہینوں کی تاریخوں کا خیال رکھتے تھے، یعنی شعبان کی مہینے کی جو تاریخ دن ایام ہے ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی دوسرے مہینے کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے. پھر رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھتے، اگر وہ آپ پر مشتبہ ہو جاتا یعنی 29 شعبان کے بعد چاند نہ دکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30 دن پورے کرتے شعبان کے، پھر روزہ رکھتے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر شعبان کے 30 دن ہمیں روزہ 29 شعبان کو نہیں دکھتا ہے تو شعبان کے 30 دن کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم لوگ 30 روز کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر جو ہے ہم رمضان کا جو ہے شروع کر دیں گے. اور صحیح بخاری کے اندر جو میں نے آپ کو روایت بتائی 1906 جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تصوموا حتى تروا الحلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. کہ رمضان کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تک چاند نہ دیکھو روزہ شروع نہ کرو، اسی طرح جب تک چاند نہ دیکھ لو روزے سے نہ رکو، یعنی جو ہے عید نہ کرو، اور اگر بادل چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو. تو ان روایات سے الحمدللہ ہمارے سامنے یہ بات واضح ہو گئی. اب یہاں پہ مسئلہ آتا ہے کہ رمضان کے چاند کے لیے کتنے لوگوں کی گواہی ضروری ہے. ابھی ہم نے پڑھا تھا کیا کہتے ہیں شوال، رمضان کے چاند کے لیے ایک آدمی کی گواہی معتبر ہے، اگر ایک سچا آدمی گواہی دے دیتا ہے تو کافی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا. شوال کے چاند کے لیے ایک آدمی کی گواہی پر کافی نہیں ہے، بلکہ لابد من اخبار شاہدین عدلین، بلکہ ضروری ہے کہ کوئی عادل صحیح جو ہے گواہی دینے والے سچے نیک آدمی اگر گواہی دیں تو ان کی گواہی کو معتبر مانا جائے گا. رمضان کے دخول کے لیے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن رمضان کی ختم ہونے کے لیے اگر 29 دن ہوئے اور اگر کوئی آدمی کہتا کہ میں نے چاند دیکھا تو ایک آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہے جب تک کہ 2 آدمی گواہی نہیں. 2 آدمی اگر سچے 2 آدمی گواہی دیں گے تو پھر ہم عید منائیں گے، ورنہ عید نہیں کریں گے، ورنہ ہم 30 دنوں کی گنتی پوری کریں گے. تو یہ چیز آپ لوگ کو یاد رکھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے. اور اس تعلق سے جو ہے کیا کہتے ہیں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور ابو داؤد کی 2339 نمبر میں آپ کو یہ یعنی شوال کا جو روزہ ہے شوال کا جو چاند ہے اس کے لیے 2 آدمی کی گواہی ضروری ہے. ابو داؤد کی روایت 2339 نمبر پہ آپ کو یہ بات انشاءاللہ مل جائے گی، ٹھیک ہے. اب یہاں بات آتی ہے کہ اگر کسی اکیلے آدمی نے شوال کا چاند دیکھا تو کیا وہ روزہ نہیں رکھے گا؟ یعنی ایک آدمی نے اگر چاند دیکھ لیا تو کیا اب وہ روزہ نہیں رکھے گا یا اس کو رکھنا چاہیے؟ تو اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ من رأى هلال شوال وحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس. اگر کوئی اکیلا آدمی شوال کا چاند دیکھتا ہے تو وہ افطار نہ کرے جب تک کہ لوگ افطار نہ کریں. یہ جو ہے اہل علم کا جو ہے اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے مفید بنائے اور ہمیں ہر طرح کی کوتاہی اور سستی سے اللہ سبحانہ و تعالی میں محفوظ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالی سے میں یہ کثرت سے دعا
کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس رمضان کے مہینے تک صحت و عافیت کے ساتھ پہنچائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کی تمام رحمات و برکات، اس کے خیر سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔